کلام خدا میں سے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، بابل کے برج کو ہم نے جو ہے پچھلی دو ساتھ میں جو ہے سیکھا۔ آج اس کے ایک اور پہلو میں ہم دیکھیں گے، آج کا عنوان ہے بابل کا برج، آسمان اور زمین کی کہانی۔ اب اس کے اندر جس بنیادی سوال کو ہم دیکھیں گے وہ بنیادی سوال ہے کہ آخر بابل کا برج بناتے ہوئے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی بنی نوع انسان کو سزا ملی ہے؟ کیونکہ ہم نے بابل کا برج جو ہے اس کو بہت دفعہ سنا، بچپن سے جو ہے سنتے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں مووی بھی دیکھی ہوگی، لیکن جب ہم نے پچھلی بار اس کو تفصیل سے سیکھا تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کا احساس ہوا کہ ان کا ارادہ جو ان سے ہے وہ کیا تھا، کس ارادے سے وہ بنانا چاہ رہے تھے۔ خدائے قدوس کو آسمان سے کیوں جھانکنا پڑا اس شہر کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے کانسیکوینس کیا آتی ہے؟ 3 سوال جو ان سے ہم نے پچھلی دفعہ سیکھے تھے۔ آج جو ہم بابل کے برج کے اندر دیکھیں گے، عنوان جیسے کہ میں نے کہا کہ بابل کا برج، یہ وا کی ساؤنڈ آپ کو آئے گی کیونکہ باول لفظ بابل نہیں ہے، عمومی طور پہ بی لکھا جاتا ہے لیکن اس کے نیچے ڈیش ہے عبرانی زبان میں، بی کے الفابیٹ میں جو بیت ہے تو باول کا جو ہے ساؤنڈ کرتی ہے۔ باول کا مینار یا باول کا برج، آسمان اور زمین کی کہانی۔ ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے بنی نوع انسان کی تاریخ کے اندر جہاں پہ بنی نوع انسان کی تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے، اور اس موڑ کے اندر جو ان سے ہم دیکھیں گے کہ کیا غلطی ہوئی ہے کہ وہاں سے بنی نوع انسان کو جو تخلیق کیا گیا تھا آدم سے یہاں تک پہنچے ہیں طوفان نوح کے بعد، اب بنی نوع انسان کا جو سویلائزیشن ہے، جو ان کی جو انسی ہے تہذیب ہے، اس کا رخ موڑ کیوں دیا گیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بابل کا برج، بابل کا منار جو ان سے ہے کلام خدا کے اندر پیدائش کی کتاب 11ویں باب کے اندر موجود ہے، اور یہ تمام اس تاریخ جو بنی نوع انسان کی اس موڑ کے متعلق بیان کرتی ہے وہ 9 آیات پہ مشتمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو بہت ہی مختصر طور پر لیکن بامعنی طور پر جو ہے ان 9 آیات کے اندر انسان کی جو تہذیب ہے اس کے اندر جو موڑ آیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس کے اندر میسوپوٹامیہ کی جو قدیم میسوپوٹامیہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز جو ان سے وہ تخلیق کر رہے ہیں، اور ہم اس کے اندر بنی نوع انسان کی جو پہلی سیٹلمنٹ ہے، پہلی جو ان سی جو وہ بنیاد رکھ رہے ہیں اپنی تہذیب کی، وہ نظر آتی ہے۔ ہم پیدائش 11ویں باب کی جب پہلی 9 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش 11ویں باب کی پہلی 9 آیات ہمیں جو ہے کلام خدا کے اندر لے کر چلتی ہیں اور ہمیں اس کہانی کے متعلق بیان کرتی ہیں۔ لکھا ہے، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک شنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے۔ اب یہ ورڈ شنار ہے، سنار نہیں ہے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے ہاتھ کی جگہ پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ
तमाम रुए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। और यह हव्वा इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरे। और यह हव्वा ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और उन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस यहोवा ने उनको वहां से तमाम रुए ज़मीन में परागंदा किया, सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बावल हुआ, क्योंकि यहोवा ने वहां सारी ज़मीन की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला और वहां से यहोवा ने उनको तमाम रुए ज़मीन में पर परागंदा किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पैदाइश के 11वें बाब की पहली 9 आयात बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान कर रही हैं कि ये वो कदीम है जब कदीम तारीख है इंसान की, जब इंसान ने पहली मर्तबा कोशिश ये की है कि अपनी तहजीब की बुनियाद जो है वो डालें, और इस तहजीब की बुनियाद को एक नया मोड़ जो है यहोवा खुदा कुद्दूस ने दे दी है। हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया, जो कदीम मेसोपोटामिया है, वो ना सिर्फ जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है उन्होंने जो है वो बुनियाद रखी है, बल्कि कंस्ट्रक्शन के साथ उन्होंने पहिया भी ईजाद किया है। उन्होंने महराब जो सी होती है, जो आज हम महराब देखते हैं मुख्य जगहों पे, ये महराब भी कदीम मेसोपोटामिया की ईजाद है, और ये जो कैलेंडर है ये भी मेसोपोटामिया ही की ईजाद है। हम देखते हैं यहाँ पे कि जब वो ये कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे हैं तो तीसरी आयत पैदाइश की किताब 11वें बाब की हमें ये बताती है। वो कहते हैं, और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं। ये ईंटें वो जौन से बनाने लगे हैं, और ये वो ईंटें बनाने का काम जौन से है, ये वो काम है जिसके ज़रिए से अब वो जो है अपने लिए शहर को, अपने लिए मकानात को जो है तामीर करेंगे, अपने लिए बुर्ज जौन से बनाएंगे और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। अब यहाँ पे आपने जो है देखा है कि ये बनी नौ इंसान अपने लिए एक ऐसी बुनियाद रख ले तहजीब की, और उस तहजीब की बुनियाद रखने के लिए वो जौन से अपने लिए ईंटें जौन से तख्लीक कर रहे हैं, और ईंटें जो तख्लीक हो रही हैं, अब ईंटें जो है वो उनके ज़रिए से जो इमारत है उसकी तामीर जौन सी है आसान ठहरेगी। हम जब कदीम तारीख के अंदर जो है झांकते हैं तो हमें पता चलता है मेसोपोटामिया की कदीम तारीख, तो वहां पे हमें पता चलता है कि उन्होंने ना सिर्फ जो है हमें आसार कदीमा के आसार जो नज़र आते हैं 30 के करीब जो उनसे हैं, उनकी ये ऊंचे जो बड़े मंदिर हैं जो उन्होंने अपने लिए बनाए वो हमें नज़र आते हैं। और उन मंदिरों के ऊपर जो तहरीर है, जब उसका खोज लगाया जाता है तो वहाँ से हमें पता चलता है कि वो उन मंदिरों को जो है नज़र आता है कि उन मंदिरों की जो तहरीर है, जो इंस्क्रिप्शन है उन मंदिरों के ऊपर, वो ये बयान करती है कि उनका जो इरादा था वो ये था कि आसमान और ज़मीन का मिलाप कर दिया जाए। और इसी वजह से जो तौरा है पैदाइश 11वां बाब उसकी चौथी आयत उनके इस इरादे को बयान करती है। लिखा है, फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए। यही वो उनका इरादा है जो कि उन 30 इमारतें जो सारे कदीमा के अंदर दरियाफ्त हुई हैं, उनकी जब तहरीर को जो है देखा गया है और उसको जांचा गया और उसको जो है ट्रांसलेट किया गया है, तो उस प्रोसेस के अंदर ये पता चला है कि उनका जो इरादा है वो आसमान और ज़मीन का मिलाप है। लिखा है, फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो तौरा पैदाइश 11वां बाब जो है बयान कर रहा है इस बाबल के बुर्ज को। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये कहा यह जाता है, जो सबसे पुराना जो आसार कदीमा की जो खोज की गई है और उसमें जो ये मंदिर दरियाफ्त होता है उसके जो आसार नज़र आते हैं, वो कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है ये तकरीबन 300 फुट ऊंचा था और इतना ही नीचे जो है इसका फैलाव था,
اور یہ 7 جو ہے منزلوں پر مشتمل تھا. اب اس کی جو ترتیب ہے وہ کس طریقے سے تھی وہ بھی جو ہے اس کا گھیراؤ جو ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کی بھی جو ہے انہوں نے ڈائمینشن جو ہم بیان کی ہیں کہ کس طرح پہلی منزل تھی، کس طرح دوسری منزل تھی. پہلی منزل کی اونچائی کیا تھی، پھر اس کے بعد دوسری منزل کے چوڑائی اور اونچائی کیا تھی، اور اسی طرح 7ویں منزل کی اونچائی اور چوڑائی کیا تھی. اب یہاں پہ نہ صرف جو ہے سارے قدیمہ اس کو بیان کر رہا ہے، کلام خدا جو ان سے اس کو بیان کرتا ہے، سارے قدیمہ اس کی تحقیق کرتا ہے اور اس کی جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. یہاں پہ بلکہ جو ادب ہے، ادب کے اندر بھی جو ان سے ہے، اس میں جو ہے جو لفظ ہیں، جو تکراریں ہوتی ہیں لفظوں کی آپس میں، اس میں 2 لفظ جو ان سے ہیں، جو برک جو لفظ استعمال ہوا ہے، برک جو ہے وہ لوینا یہ اسٹرانگ کنکارڈنس ہے ایج 3843. یہ لوینا جو ہے لفظ، اس کی جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے LVN، لام وا اور نون. اور اس کو جب آپ الٹ کر دیں تو نون پہلے لے ہیں، وا بعد میں لے ہیں اور لام آخر میں کر دیں تو یہ بن جاتا ہے NVL یا نون وا لام. اور اس کو جب آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا لفظ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کنفیوژن. انہوں نے جو ان سے اینٹ بنائی ہے اور اینٹ بنانے کا مقصد یہ ہے اپنے لیے تہذیب قائم کریں، اپنے لیے شہر قائم کریں اور اس شہر کے اندر ایک ایسا برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک ہو. اور جب اس کو آپ عبرانی زبان میں لفظ کو دیکھتے ہیں تو عبرانی زبان میں لفظ لوینا لفظ ہے جو کہ عبرانی زبان کی H3843 اسٹرانگ کنکارڈنس ہے. اور اس کی جب آپ انورٹ کرتے ہیں، الٹاتے ہیں، لفظ کو تکرار میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ سیم یہی جس کی روٹ کاز ہے LVN، اس کو جب پلٹاتے ہیں تو N پہلے V بعد بیچ میں اور L آخر میں، تو یہ کنفیوژن کو جو سے بیان کرتے ہیں. اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ بنانا جو سے انسان کچھ چاہ رہا ہے، لیکن جو انسان چاہتا ہے ضروری نہیں کہ وہی ہو جائے، اس کے برعکس جو سے اس کا نتیجہ نکلا ہے. اور اسی کو آپ نے پھر 11ویں باب کی جو ہے وہ 4تھی آیت میں دیکھا ہے، لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ تمام روئے زمین پر پرگندہ ہو جائیں. اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ جو ہے 8ویں آیت بیان کرتی ہے. اینٹیں بنائی ہیں انہوں نے 3ری آیت میں اور برج بنانا چاہ رہے ہیں 4تھی آیت میں. ارادہ وہ اپنا ظاہر کر رہے ہیں، آسمان اور زمین کا ملاپ کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ان سے ہے وہ 8ویں آیت بیان کرتی ہے. اور 8ویں آیت کہتی ہے کلام خدا کے اندر، پس یہوہ نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے. تو ضروری نہیں ہے کہ کیا اس کہتے ہیں جو انسان ارادہ کرے اسی ارادے کو جو ہے تکمیل جو ہے حاصل ہو سکے. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں 4تھی آیت کا جب آپ نے پڑھا اور اس کو جو ہے دیکھا تو وہاں پہ وہ کیوں بنانا چاہتے تاکہ وہ اپنا نام پیدا کرے. نام انہوں نے پیدا کیا ہے، لیکن نام کیا پیدا کیا ہے؟ وہ نام جو پیدا کیا وہ کنفیوژن، باول نام پیدا کیا. اس شہر کا نام باول نہیں ہے، اس کا نتیجہ جو ان سے نام کا وہ باول ہے، کنفیوژن ہے. اس لیے جو اینٹ ہے وہ نیوا ہے، اور جو کنفیوژن ہے اس اینٹ کے نتیجے میں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ کنفیوژن جو ان سی ہے نکل کر سامنے آتی ہے. اب یہاں پہ آپ جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ نام پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوطی دینے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اینٹ. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے زبان. کوئی بھی کام جو سر انجام پاتا ہے
اس کی بنیاد جو سی ہے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، لینگویج ہوتی ہے، ورڈ ہوتے ہیں. اور یہی وہ ریزن ہے کہ خدا نے ان کے زبان میں اختلاف ڈالا. خدا نے ان کی امارت کو نہیں ڈھایا، خدا نے ان کے ہاتھ یا پاؤں یا ان کی صحت کے اوپر وار نہیں کیا. خدا نے ان میں وبا نہیں بھیجی. خدا نے اس کی جو بنیاد ہے، اس کام کی جو بنیاد تھی، اور وہ بنیاد کیا تھی؟ لفظ، الفاظ، زبان، بولی، اس کے اندر اختلاف ڈال دیا. اور یہ ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے؟ کہ کلام جو ان سے ہے وہ آپ کے کام کی بنیاد ہے. کلام کام کی بنیاد ہے. کلام تخلیق کی بنیاد ہے. ابتدا میں کلام تھا. کلام کے کہنے سے ابتدا ہوتی ہے. کلام کے کہنے سے تخلیق ہوتی ہے. تو وہ یہ بھول گئے کہ جو وہ تخلیق کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کلام کا ہونا ضروری ہے. اور اسی وجہ سے خدا نے ان کی زبان میں اختلاف ڈالا. ہم اگر تخلیق کائنات کے اندر آئیں اور تخلیق کائنات پیدائش کی کتاب کے اندر چلیں تو وہاں پہ آپ کو بار بار یہ پتا چلے گا کہ خدا نے کہا اور وہ ہو گیا. کلام کیا اور اس کی تکمیل ہو گئی. تو کلام خدا جو ان سے یہ آپ کو بیان کرتا ہے کہ کسی بھی تخلیق کے پیچھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بولی ہے، لینگویج ہے، کلام ہے، ورڈ ہے. اور اگر بولی نہ رہے، اگر بولی موجود ہی نہ ہو تو کام کی جونسی ہے تکمیل ممکن نہیں ہے. اور یہ وہ ریزن ہے کہ خدا نے ان کی زبان میں اختلاف ڈال دیا. لوگ خدا یہ بھی کر سکتے تھے، وبا بھیج دیتے ہیں. خدا نے بڑی دفعہ وبا بھیجی ہے جب انسان نے گناہ کیے، لیکن خدا نے وبا نہیں بھیجی. خدا نے کسی بھی طرح سے آسمان سے آگ نازل نہیں کی. خدا نے بولی کے اندر تبدیلی کر دی، اس کی بنیاد ہی ختم کر دی. سوال جو ہم اس میں سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے کہ ان کا گناہ کیا تھا کہ اس خدا کو زبان میں تبدیلی کرنی پڑی. جب ہم گناہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مرتبہ پھر سے دیکھنا پڑے گا پیدائش 11ویں باب. تو وہاں پہ اگر آپ غور کریں ان 9 آیات کے اندر، تو ان 9 آیات کے اندر جو آیت شروع ہوتی ہے اور جب یہاں پہ ختم ہوتی ہے اس میں مقصد ایک ہے، اس کو بیان ایک طریقے سے کیا گیا. اگر ہم دیکھیں تو پہلی آیت لکھی ہے اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی. اور آخری آیت دیکھیں تو لکھا ہے اس لیے اس کا نام باول ہوا کیونکہ یہوہ نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے یہوہ نے ان کو تمام روئے زمین پر راکندہ کیا. تو اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو ابتدا بھی زمین سے ہوئی ہے. تمام زمین، روئے زمین.
اور اختتام بھی روئے زمین پر ہو رہا ہے. یہ جو روئے زمین کا لفظ ہے، تمام زمین کا لفظ ہے، ان 9 آیات میں 5 مرتبہ آیا. پہلی آیت میں آیا، چوتھی آیت میں آیا، 7ویں آیت میں آیا، 9ویں آیت میں 2 مرتبہ آیا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو زبان کی بنیادی اکائی ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے شم. یہ شام کر کے بھی آیا جس کا مطلب ہے وہاں، اور یہ نام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور اس لفظ کو ان 9 آیات کے اندر 7 مرتبہ جو ہے استعمال ہوا ہے. اور اس کو جو جڑتا ہے جہاں پہ جا کے وہ جڑتا ہے شمائم کے ساتھ. جو شم لفظ ہے، جو بنیادی اکائی ہے، وہ جب جڑتی ہے جا کے، ملتی ہے جب جا کے، تو شمائم کے ساتھ جا کے ملتی ہے، جو کہ ان کے ارادے کو ظاہر کر رہی ہے آسمان. شمائم کا مطلب ہے آسمان. وہ زمین اور آسمان کو آپس میں ملا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم اپنے لیے شہر تعمیر کریں اور ایک برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو تخلیق کائنات کے اندر آسمان اور زمین کو بنایا گیا، اور جب خدا نے تخلیق کی ہے تو خدا نے شروع کیا ہے اور خدا نے کہا، اور اختتام کیا ہے اور خدا نے دیکھا کہ سب اچھا ہے. آئے ہم پیدائش پہلے باب میں چلیں اور اس کی چوتھی آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے. تیسری آیت میں ہے اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. خدا کہتے ہیں، بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، لفظ بولتے ہیں. بولی ہے، بولی کام سے پہلے ہے. بولی نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا، اور یہ ہمیں تخلیق کائنات بتاتی ہے. آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے، جب بھی کوئی تخلیق کرنی ہے، اس کے لیے بولی کا ہونا ضروری ہے. اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. کام ہو گیا ہے. اب روشنی ہو گئی ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. خدا کیا کر رہے ہیں؟ 2 کام اس کے اندر ہو رہے ہیں تخلیق کے اندر. کہا جا رہا ہے، اور جو کہا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں کام ہو رہا ہے، اور جب وہ کام ہو رہا ہے تو خدا دیکھتے ہیں کہ اچھا ہے. اور خدا کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ آرڈر لے کے آ رہے ہیں، ترتیب لے کے آ رہے ہیں. اندھیرے کو روشنی سے جدا کر رہے ہیں، ایک ترتیب لے کر آ رہے ہیں. جو تخلیق کائنات ہے، جب آپ اس کو سیکھتے ہیں تو تخلیق کائنات پیدائش کی پہلا باب جو ان سے جو تخلیق کو بیان کر رہا ہے، اس میں پہلے باب کے اندر خدا کی جو تخلیق ہے اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ خدا کی تخلیق میں خدا کی قوت جو ہے وہ نظر آتی ہے، بلکہ اس کے اندر اس قوت سے زیادہ بیان کیا گیا، اور بیان کیا گیا خدا کی مرضی. خدا کہتے ہیں خدا چیز ہو جاتی ہے. خدا اپنی طاقت کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. جو قدیم تاریخ میں جب آپ جاتے ہیں، قدیم میسوپوٹامیہ کی تاریخ، قدیم لوگوں کی تاریخ، تو وہاں پہ وہ دنیا ان کے اندر، کیونکہ وہ گناہ کے اندر جب وہ دھنسے،
اور بار بار خدا کے حکموں کی نافرمانی کی، اور اپنے اس نافرمانی کے نتیجے میں انہوں نے کانسیکوینسز جو ہے وہ کا سامنا کیا، سزاؤں کا سامنا کیا. تو ان کے نزدیک دنیا جون سی ہے وہ خطرات سے بھرپور تھی. دنیا جون سی ہے قحط سے بھرپور تھی. بھوک، ننگ تنگی، افلاس، طوفان، یہ تھی ان کے نزدیک دنیا. جبکہ خدا نے جو دنیا بنائی ہے اور خدا نے جب اپنے لوگوں کو چنا ہے تو ان کے نزدیک جو دنیا تھی وہ خدا کی برکت کا باعث تھی. جو دنیا ہے اس کے اندر ایک ترتیب خدا نے رکھی. جو دنیا ہے وہ قابل فہم ان کے لیے تھی. دنیا کا وجود جو ان سے وہ کسی بلبلے سے نہیں ہوئی، کوئی رینڈم نہیں تھی، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ جو سی کلام خدا میں سکھاتا ہے کہ بنائی گئی. جو خدا کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک اب جب دنیا ایک ترتیب کے ساتھ بنائے گی تو اس ترتیب کے اندر جو ان سے ایک ٹھہراؤ پیدا کیا گیا. ایک سیپریشن جو ہے اس میں قائم کی گئی. دن کو رات سے جدا کیا گیا، روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا گیا، آسمان کو زمین سے جدا کیا گیا. تو دو چیزیں آپ کو تخلیق کائنات کے اندر نظر آتی ہیں. خدا کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اور خدا اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہے، اور خدا پھر اس کے اندر ایک ترتیب لے کر آتے ہیں. وہ ترتیب کے اندر سیپریشن ہے. اس کے لیے جو کلام خدا میں بیان کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تخلیق کائنات کو تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پہلے دن روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا جاتا ہے. دوسرے دن پانیوں کے درمیان میں جدائی پیدا کی جاتی ہے. آسمان جو ہے اس کے اندر بنایا جاتا ہے، فضا بنائی جاتی ہے. تیسرے دن پانی سمیٹا جاتا ہے جو زمین پر ہے، اور خشکی اور پانی کے اندر ترتیب بیان کر دی جاتی ہے، سیپریشن کر دی جاتی ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا دن آپ نے دیکھ لیا، بنایا گیا اور ان کے اندر ایک ترتیب ڈال دی گئی ہے. وہ ترتیب کی بنیاد سیپریشن ہے. حدیں مقرر کرتی ہیں، باؤنڈریز بنا دی ہیں. آپ دیکھتے ہیں چوتھے، پانچویں اور چھٹے دن میں پہلے دن کیا گیا تھا اندھیرے اور روشنی کی جدائی. چوتھے دن وہ جو جدائی ہوئی ہے اندھیرے کے اندر چاند، ستارے اور سورج ڈال دیے. چاند اور ستارے ڈالے اندھیرے میں، اور روشنی کے اندر سورج ڈال دیے. جو دوسرے دن جو اوپر کے پانی اور نیچے کے پانی کو جدا کیا، اس میں فضا قائم کی. اس فضا میں اوپر ہوا کے پرندے، اور نیچے جو ان سے جو نیچے پانی کو جدا کیا تھا اوپر کے پانی سے، اس میں پانی کے جاندار پیدا کرتے. جو تیسرے دن پانی کو سمیٹا گیا اور خشکی اور زمین جون سی بنائے گی، تو وہاں پہ زمین کے پرندے اور انسان کی تخلیق کی.
تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو خدائے قدوس ہیں جب وہ تخلیق کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے، اور اسے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا ہے، اور اس تخلیق کے اندر آپ کو ایک ترتیب نظر آتی ہے، اس ترتیب کے اندر آپ کو ایک باؤنڈری نظر آتی ہے، ایک سیپریشن نظر آتی ہے۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ خدا کو کیوں ان کی بولی کو تبدیل کرنا پڑا؟ بولی بنیاد ہے کسی بھی کام کی تخلیق، خدا نے کہا اور وہ ہو گئی، بولی ہے، اور اس کے بعد بولی کے نتیجے میں تخلیق ہے، اور پھر تخلیق کے اندر سیپریشن ہے، تبھی وہ جا کے اچھی ٹھہرتی ہے۔ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ یہ بھی تخلیق کرنے لگے ہیں، لیکن یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اس تخلیق کے اندر آسمان اور زمین کا ملاپ کرنے لگے ہیں، سیپریشن ہٹانے لگے ہیں۔ کلام خدا کے اندر جو گناہ ہے اسے خطا کہہ کے پکارا گیا، نافرمانی خدا کی، اس کے لیے عبرانی زبان کے اندر اویرا کا لفظ بھی استعمال ہے۔ تخلیق کائنات خدائے قدوس نے، وہ چاہتے تو ایک لمحے کے اندر بنا سکتے تھے، ایک کنسسٹنٹ، ایک کنٹینیوس پروسیس تھا۔ خدا نے بتایا کہ تخلیق کوئی ایک بلبلے کا نام نہیں ہے، ایک کنسسٹنٹ، ایک آرڈرڈ فارمیشن ہے، کوئی بے ترتیبی نہیں تھی، جو بے ترتیبی تھی اسے ترتیب میں خدا لے کر آئے ہیں اپنی بولی کے ذریعے سے۔ ہم کلام خدا کے اندر جب جاتے ہیں تو آج سائنس بھی جو سی ہے اس کلام کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ چیزیں جو سی ہیں وہ آہستہ 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 وہ ترتیب کے اندر آتی چلی گئی، کیوس سے آرڈرڈ فارم میں آ گئی۔ ان کے اندر جو سی ہے سیپریشن ہوتی چلی گئی، ایک آرڈر آتا چلا گیا۔ جو آرڈرڈ تھنگ ہوتی ہے، جس میں ترتیب ہوتی ہے، وہ بے ترتیب سے جدا ہوتی ہے۔ جو پاکیزگی ہے وہ گناہ سے آزاد ہے، اس کے اندر گناہ موجود نہیں ہوتا۔ جب آپ حکموں سے روگردانی کرتے ہیں، حکم ہے ایک ترتیب آپ کو سکھا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کون سے کام کو کس طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ جب آپ اس ترتیب کے الٹ جاتے ہیں تو آپ بے ترتیبی کو جو ان سے درمیان میں لے کے آتے ہیں۔ گناہ بے ترتیبی کو جو ہے جنم دیتا ہے، گناہ اس سیپریشن کو جو ان سے مٹا رہا ہوتا ہے جو اس ترتیب کے نتیجے میں قائم ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن خدا نے جو سیپریشنز کی ہیں، ایک ترتیب جو سی ہے ان کے اندر بعد میں خدا نے رکھی ہے۔ کلام خدا آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر
کوشش کریں گے کہ وہ ختم ہو جائے تو پھر وہ بے ترتیبی آئے گی، اور یہی وہ گناہ ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ خدا نے آسمان اور زمین کو جدا کیا۔ طوفان نواح کی وجہ کیا تھی؟ کہ زمین پر گناہ بڑھ گیا تھا۔ خدا آسمان پر ہے، انسان کو انہوں نے زمین دی ہے۔ آپ ایسا ممکن نہیں کر سکتے کہ انسان اور خدا جو مختلف جو خدا نے ترتیب قائم کی ہے اس کے برعکس چل جائیں۔ زبور کی کتاب میں آئیں، زبور 115 کے اندر، اگر آپ جائیں زبور 115 اور اس کی 16ویں آیت میں آئیں تو کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے، 115 زبور اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، آسمان تو یہوہ کا آسمان ہے، لیکن زمین انہوں نے بنی آدم کو دی ہے۔ تو جب آپ آسمان اور زمین کو آپس میں ملائیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ انسان کو خدا کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ تھا ان کا گناہ۔ انسان کو خدا کے سامنے کھڑا کرنے کیا ان کا ارادہ تھا۔ یہ تھا جو وہ کہہ رہے تھے ہم اپنا نام پیدا کریں، کہ رہتی دنیا تک لوگ ہمیں کہیں کہ ہم نے خدا کا سامنا کیا۔ آسمان تک چوٹی نہیں پہنچ سکتی تھی، یہ خدا نے سیپریشن کی ہوئی تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ آسمان تک چوٹی پہنچ جائے؟ کیسے ممکن تھا اس سیپریشن کو انسان ختم کر پائے، خدا کی تخلیق کو انسان جو ان سے رد کر سکے؟ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ تخلیق کے لیے کیا چیز ضروری تھی؟ تخلیق کی ضروری تھی زبان۔ خدا نے اس زبان میں اخلاق ڈال دی۔ یہ ہے وہ گناہ شنار کے لوگوں کا، جس نے بنی نوع انسان کی تہذیب تاریخ کا رخ موڑ دیا، اور آج بنی نوع انسان کی زبان میں اختلاف ہے۔ آپ ایک دوسرے کی زبان کو سمجھ نہیں پاتے جب تک کہ اس کا علم حاصل نہ کریں۔ کلام خدا آپ کو اس بابل کی مینار سے یہ سبق دے رہا ہے کہ خدا کی تخلیق اچھائی کے لیے ہے۔ خدا نے اس میں ایک ترتیب رکھی ہے، اس ترتیب کے برخلاف مت جائیں۔ خدا نے جو حکم آپ کے لیے دیے ہیں ان سے روگردانی نہ کریں، کیونکہ خدا نے اس تخلیق کے اندر جو احکامات رکھے ہیں اس تخلیق کو سکھانے کے لیے، ان احکامات کی آپ پیروی نہیں کریں گے تو آپ اس ترتیب کے خلاف جائیں گے، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کا نام پیدا ہوگا لیکن وہ نام بابل کہلائے گا، کنفیوژن کہلائے گا، ڈس آرڈر کہلائے گا، بے ترتیبی کہلائے گا، گناہ ٹھہرے گا۔ بابل کا مینار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کو چیلنج نہ کریں۔
جس طریقے سے خدا نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں اسی طرح چلنا ہے۔ خدا نے آپ کو اپنے احکامات دیے ہیں۔ خدا نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، اس تخلیق میں آپ بھی شامل ہیں۔ خدا نے اس تخلیق میں ترتیب رکھی ہے، خدا نے اس ترتیب کے اندر بنیادیں رکھی ہیں۔ اس ترتیب کو سکھانے کے لیے خدا نے اپنے آئین، اپنا احکامات دیے ہیں آپ کو۔ خدا کے حکموں پر عمل کریں، اپنے لیے نام تلاش نہ کریں۔ حکموں کے نافرمانی سے آپ کا نام بنے گا، لیکن وہ نام باول بنے گا۔ خدا نے تخلیق کائنات کو مکمل کرتے ہی آپ کے لیے دن مقرر کیا ہے اور اس دن کو پاک ٹھہرایا ہے، اس دن میں برکت رکھی ہے، اس دن کو اپنا دن کہا ہے۔ واحد تخلیق کائنات میں 7 دنوں کے اندر جس کو نام دیا گیا ہے وہ 7واں دن ہے، سبت کہا گیا ہے۔ اس ترتیب کو خراب نہ کریں، نہیں تو آپ باول ٹھہریں گے۔ خدا قدوس کا شکر ہے کہ ہم خدا کے احکامات کی صحیح کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس ترتیب کا حصہ بنائیں، ہمیں سمجھ دیں، تاکہ ہم جب وہ آئیں تو خدا کے ساتھ بسیرا کرنے والے ٹھہریں، نہ کہ تتر بتر کر دیے جائیں۔ خدا آپ سب کو خدا قدوس کا سبت مبارک کرے۔